جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے پارلیمانی اراکین کے اس فیصلے اور مخالفت کی توثیق کر دی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے کہ 1 سال قبل 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی اور 1 ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے، پاکستان تحریک انصاف، لیکن 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی یا کم از کم جمعیت علماء اسلام کے 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا۔ انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ نظر انداز کیوں کیا؟ اس کی وجوہ بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور ایک جعلی اکثریت بنائی۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبعی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ یہ سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقدار کے خلاف ہوا۔ اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ جو قوتیں اس ترمیم کو لانے میں مصر تھیں، ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اس طرح عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے۔ 27ویں ترمیم میں جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا، آج وہ کس طرح جمہوری عمل ٹھہر گیا۔ جبکہ آپ سب جانتے ہیں 26ویں ترمیم پر ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کرے۔ اگر اس کے ذہن میں اشکال ہے، اگر اس کے ذہن میں ابہام ہے اور وہ عدالت میں جاتا ہے، ہم ان کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتے۔ چنانچہ لوگ گئے، خاص طور پر اس ترمیم کا جو عدلیہ سے متعلق تھا، اس پر لوگ کورٹ میں گئے، اور ابھی تک وہ معاملہ کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور دوسری ترمیم لا کر اب ایسی پیچیدگیاں پیدا کی گئیں کہ خود عدالت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرے۔